السلام علیکم۔ آپ کو بڑے نواب صاحب یاد فرما رہے ہیں۔ جوزفین آرام دہ بستر پر کمرے کے پرلطف ماحول میں جتنے مزے کی نیند سوئی تھی، ایسی نیند اسے زندگی میں پہلے کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ ایسی آرام دہ نیند لے کر ایسا لگ رہا تھا کہ سفر کی ساری تھکن اڑن چھو ہو گئی ہو۔ سوتے ہوئے اگر اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ سپہر کو اسے نواب سلیم اللہ کے حضور انٹرویو کے لیے پیش ہونا ہے، تو جانے کب تک سوئی رہتی۔ یہاں ملازمت کے حصول کی شدید خواہش کے تحت اس نے پہلے ہی سروری کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ اسے وقت پر جگا دے۔ سروری نے مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اس کی ہدایت کے مطابق اٹھا دیا تھا اور اس کے اٹھ کر تیار ہونے تک پرتکلف سی چائے بھی لا کر پیش کر دی تھی۔ وہ چائے پی کر فارغ ہوئی تو سروری نواب صاحب سے ملاقات کا پیغام لے کر آ گئی۔ اس پیغام پر جوزفین دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھی اور سروری کی رہنمائی میں اس کے پیچھے چل پڑی۔ سروری کی زبانی ہی اسے علم ہوا کہ نواب صاحب اس وقت زنان خانے میں ہی موجود ہیں اور یہیں اس سے ملاقات فرمائیں گے۔ جس کمرے میں اس کا قیام تھا، اس کی راہداری سے گزرنے کے بعد سروری نے اسے دائیں طرف کی راہداری میں ایک کمرے کے دروازے پر لے جا کر کھڑا کر دیا اور بولی، اندر تشریف لے جائیں، نواب صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ منقش دروازے کے دونوں پٹ بند تھے۔ جوزفین نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ یہ بڑی نپی تلی دستک تھی، جس کی آواز نہ تو بہت بلند تھی اور نہ ہی بہت پست۔ دستک دینے میں اتنی احتیاط اس نے اس لیے برتی تھی کہ اسے یہاں والوں کے مزاج کا کچھ اندازہ ہو گیا تھا اور وہ سمجھ گئی تھی کہ زبانی انٹرویو سے زیادہ اس کی حرکات و سکنات، انداز، نشست و برخاست اور گفتگو کی صلاحیت کو پرکھا جا رہا ہے۔ اگرچہ وہ بمبئی کے ایک تنگ و تاریک محلے میں غربت و افلاس کی گود میں پل کر بڑی ہوئی تھی اور مشنری اسکول سے تعلیم حاصل کی تھی، لیکن اس کی یہ خوش قسمتی رہی تھی کہ اس کے اساتذہ میں سے چند لوگ ایسے بھی تھے جو ان باتوں کی طرف دھیان دیتے تھے اور طلبہ کو اس سلسلے میں نصیحتیں کرتے رہتے تھے۔ بیشتر طلبہ ان نصیحتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کرتے تھے، لیکن جوزفین کا شمار ان چند گنے چنے طلبہ میں ہوتا تھا جو ایسی باتیں نہ صرف دل لگا کر سنتی تھی بلکہ ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتی تھی۔ اصل میں اس کی ماں نے اس کی آنکھوں میں یہ خواب سجایا تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر اچھی نوکری کرے گی اور اپنا طرز زندگی بدلے گی۔ چنانچہ وہ بہت کم عمری ہی سے اپنے طرز زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنے لگی تھی، جس کی وجہ سے اپنے محلے کے دیگر لڑکے لڑکیوں سے خاصی مختلف نظر آتی تھی۔ ٹیوشن کا سلسلہ شروع کرنے کے بعد اسے اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے مزید مواقع ملے تھے اور اچھے گھرانوں کے طور طریقے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ لیکن یہاں نواب سلیم اللہ کی حویلی کی بات ہی سب سے الگ تھی۔ اتنے دولت مند اور پرتکلف لوگوں سے اس کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا اور حقیقتاً وہ اندر سے گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود ظاہری طور پر خود اعتمادی اور رکھ رکھاؤ کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اندر تشریف لے آئیں۔ دستک کے جواب میں اس نے بھاری مردانہ آواز سنی تو دروازے کو احتیاط سے بنا آواز کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ خاصا وسیع تھا اور ڈرائنگ روم کی طرز پر سجا ہوا تھا۔ سرخ گدیوں والی سنہری کرسیوں پر براجمان مرد و زن فوراً ہی اس کی نظروں میں آ گئے۔ دونوں افراد کی عمریں 50 سے متجاوز تھیں اور شکلوں میں مماثلت پائی جاتی تھی۔ اسے فوراً ہی یاد آ گیا کہ نواب صاحب کی ہمشیرہ بھی اس حویلی میں ہی مقیم ہیں اور آپا بیگم کہلاتی ہیں۔ آپا بیگم نے بھی اکا بیگم کی طرح چھوٹی کرتی کے ساتھ ساڑی زیب تن کر رکھی تھی، لیکن ساڑی کے کپڑے کی نفاست اور چمک دور ہی سے اس کے بے حد قیمتی ہونے کا اعلان کر رہی تھی۔ قیمتی ساڑی میں ملبوس آپا بیگم کے سرخ و سفید چہرے پر موجود رعب و رعونت بھی دور ہی سے دیکھے جا سکتے تھے۔ وہ اندر تک اتر جانے والی نظروں سے جوزفین کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھے نواب سلیم اللہ کی شخصیت بھی خاصی رعبدار تھی۔ انہوں نے آف وائٹ رنگ کی شیروانی پہن رکھی تھی اور سر پر ترکی ٹوپی موجود تھی۔ ان کے چہرے کے تاثرات اپنی بہن کے مقابلے میں نسبتاً نرم تھے۔ گڈ آفٹرنون۔ جوزفین ایک نظر میں ہی سب کچھ دیکھنے کے بعد مہذب لہجے میں ان سے مخاطب ہوئی۔ آئیے مس جوزفین، تشریف رکھیے، ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے جواب دینے کا فریضہ نواب سلیم اللہ نے انجام دیا اور ہاتھ سے ایک نشست کی طرف اشارہ کیا۔ جوزفین باوقار انداز میں چلتی ہوئی اس نشست تک پہنچی اور تھینک یو کہتی ہوئی بیٹھ گئی۔ سفر کیسا گزرا آپ کا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ نواب صاحب نے تقریباً وہی سوال کیا جو اس سے قبل نواب زادہ اسد اللہ بھی کر چکا تھا، لیکن فرق لہجے اور زبان کا تھا۔
نواب زادہ کا لہجہ قدرے بے تکلف اور دوستانہ تھا، جبکہ نواب صاحب کے انداز میں ان کی نوابی شان اور وقار کی جھلک تھی۔ انہوں نے گفتگو کے لیے انگریزی زبان کا استعمال بھی نہیں کیا تھا، اور شاید ایسا آپا بیگم کی موجودگی کی وجہ سے تھا۔ حویلی کی خواتین انگریزی زبان سے نابلد تھیں، اور اپنی نئی نسل میں اس کمی کو دور کرنے کے لیے ہی نواب صاحب نے ان کے لیے حویلی میں انگریزی تعلیم کا سلسلہ شروع کروایا تھا۔ گارڈ کی مہربانی سے میرا سفر بہت اچھا گزرا، اور میں آرام سے یہاں تک پہنچ گئی۔ نواب صاحب کی تقلید کرتے ہوئے جوزفین نے انگریزی زبان کا استعمال ترک کر دیا۔ گڈ، ان سے ملیے، یہ ہماری ہمشیرہ ندرت جہاں ہیں۔ یہاں انہیں سب آپا بیگم کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، اور حویلی کا سارا انتظام و انصرام انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ آداب۔ آپا بیگم کو پہچان تو وہ پہلے ہی گئی تھی۔ نواب صاحب کے تعارف کروانے پر تصدیق ہوئی، اور اس نے نہایت ادب سے یہاں کے رواج کے مطابق انہیں آداب کہا، جس کا جواب اسے محض سر کی ہلکی سی جنبش کے ساتھ دیا گیا۔ آپ کے جملہ کوائف نواب زادہ اسد اللہ کے دوست کی وساطت سے ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ تعلیمی اعتبار سے اگرچہ آپ ہماری مطلوبہ معیار پر پوری نہیں اترتی، لیکن نواب زادہ کے دوست نے آپ کی پرزور سفارش کرتے ہوئے آپ کی لیاقت اور قابلیت کی یقین دہانی کروائی ہے۔ نواب زادہ اسد اللہ نے بھی آپ سے ملاقات کے بعد اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور اسی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنی لیاقت ثابت کرنے کا ایک موقع ضرور دیا جائے۔ فی الحال آپ کو 1 مہینے کے عبوری عرصے کے لیے ملازمت دی جا رہی ہے۔ اس عرصے میں اگر آپ نے خود کو اہل ثابت کر دیا تو آپ کی خدمات مستقل حاصل کر لی جائیں گی۔ ہمیں بس آپ سے اتنا ہی کہنا تھا۔ آپ سے باقی گفتگو ندرت جہاں کریں گی، اور آپ کو حویلی کے طور طریقوں کے بارے میں آگاہ کر دیں گی۔ اگر آپ بھی کچھ معلوم کرنا چاہیں تو ان سے پوچھ سکتی ہیں۔ نواب سلیم اللہ کے الفاظ نے اس کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ اگرچہ انہوں نے فی الحال اسے حویلی میں مستقل ملازمت نہیں دی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ اپنی محنت اور جانفشانی سے 1 مہینے کی عبوری ملازمت کو مستقل کروانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ نواب صاحب اس سے گفتگو ختم کر کے وہاں سے رخصت ہونے لگے تو اس نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر انہیں تعظیم دی۔ اس کے بعد وہ ندرت جہاں المعروف آپا بیگم کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپا بیگم جو بڑی گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی، قدرے توقف کے بعد اس سے مخاطب ہوئیں۔ اپنے بارے میں بتائیے، والدین کیا کرتے ہیں اور کتنے بہن بھائی ہیں؟ انہوں نے ذرا زنانہ دلچسپی سے تعلق رکھنے والے سوالات کیے۔ نواب صاحب اور نواب زادہ اسد اللہ نے اس سے اس نوعیت کے سوالات نہیں کیے تھے۔ میرے فادر کی میرے بچپن میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ مدر نے جاب کر کے میری پرورش کی۔ کچھ عرصے پہلے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ میں اپنے پیرنٹس کی اکلوتی اولاد ہوں، اور میرا کوئی بہن یا بھائی نہیں ہے۔ جوزفین نے محتاط انداز میں ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ اگرچہ آپا بیگم نے مہذب الفاظ میں اس سے گفتگو کی تھی، لیکن ان کے انداز میں ایک خاص قسم کی رعونت تھی، اور اسے اس رعونت سے ڈر لگ رہا تھا۔ مال و دولت اور اونچے حسب و نسب سے انسان کے اندر در آنے والی یہ رعونت اگلے بندے کو حقیر ثابت کرنے کی بڑی حریص ہوتی ہے۔ تو کیا آپ بمبئی میں بالکل تنہا رہتی تھیں؟ آپا بیگم نے حیرت سے دریافت کیا۔ جی، مجبوری تھی، لیکن گاڈ کی مہربانی سے مجھے بہت اچھے نیبرز ملے تھے جو میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ آپا بیگم کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس کے دماغ کی سکرین پر جوزف کا چہرہ ابھرا۔ وہ اسے رخصت کرتے ہوئے کتنا اداس تھا، لیکن اتفاق کی بات تھی کہ حیدرآباد میں قدم رکھنے کے بعد وہ پہلی بار اسے یاد آیا تھا، وہ بھی آپا بیگم کے سوال کی وجہ سے۔ یہاں بھی آپ کا اچھے لوگوں سے ہی واسطہ پڑے گا، لیکن حویلی کے چند اصول و قواعد ہیں جن پر آپ کو سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ یہاں سونے، جاگنے، کھانے پینے اور ہر شے کے اوقات مقرر ہیں، اور حویلی میں قیام کے عرصے میں آپ کو ان کی پابندی کرنی ہوگی۔ اسی صورت میں آپ یہاں مستقل ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گی۔ انہوں نے قدرے سخت لہجے میں اسے آگاہ کیا۔ جی، میں خیال رکھوں گی، مجھ سے کسی رول کی خلاف ورزی نہ ہو۔ جوزفین نے انہیں یقین دلایا۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے ملبوسات بھی تبدیل کرنے ہوں گے۔ ہم اپنے بچوں کو زمانے کے تقاضے پورے کرنے کے لیے انگریزی تعلیم سے ضرور آشنا کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہرگز بھی پسند نہیں کرتے کہ وہ انگریزی تہذیب کے رنگ میں رنگ جائیں۔ ہم اکا بیگم سے کہہ دیں گے، وہ درزن کو بلوا کر آپ کے لیے نئے ملبوسات تیار کروا دیں گی۔ امید ہے کہ رات تک آپ کے لیے 2-3 جوڑے تیار ہو جائیں گے، اور کل صبح ناشتے کے بعد آپ بچوں سے ملاقات کر سکیں گی۔ جوزفین نے لانگ سکرٹ پہن رکھا تھا جس کے بلاؤز کی آستینیں بھی فل تھیں۔ اس کے باوجود آپا بیگم نے اس کے لباس کو ناپسندیدہ نگاہ سے دیکھا تھا اور شاہی حکم سنا دیا۔
جوزفین نے ان کے اس حکم پر بھی سر جھکا دیا۔ اس کے اپنے پاس گنتی کے چند ہی جوڑے تھے اور وہ بھی کوئی خاص اچھی حالت میں نہیں تھے، جبکہ اس نے دیکھا تھا کہ یہاں ملازمائیں بھی بہت عمدہ پوشاک پہنتی ہیں۔ ایسے میں اگر آپا بیگم اس کے لیے نئے لباس تیار کروا کر عنایت کر رہی تھیں تو یہ اس کے حق میں اچھا ہی تھا۔ ویسے بھی بزرگ کہتے ہیں کہ جیسا دیس ویسا بھیس، تو اگر وہ حویلی میں رہ کر حویلی والوں کی طرح پہناوے استعمال کرنے لگتی تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ آپا بیگم کی یہاں جو حیثیت تھی اس کو جاننے کے بعد ان سے اختلاف کی کوئی گنجائش نکلتی بھی نہیں تھی۔ بہت بہتر، جیسا آپ پسند کریں ویسا ہی ہوگا۔ اس نے ایک بار پھر آپا بیگم کو اپنی تابعداری کا یقین دلایا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ جا کر آرام کریں، میں آپ کے سلسلے میں اکا بیگم کو ہدایات دے دوں گی۔ آپ ان کی ہدایات پر عمل کریں گی تو حویلی میں آپ کا قیام آسان ہوگا۔ آپا بیگم نے ایک بار پھر اس پر صورتحال واضح کر کے اسے وہاں سے جانے کی اجازت دی تو جوزفین یوں باہر نکلی جیسے اس کمرے میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو اور اسے سانس لینے کے لیے تازہ ہوا کی ضرورت محسوس ہو رہی ہو۔ حقیقت تھی بھی کچھ ایسی ہی۔ آپا بیگم جیسی سخت گیر خاتون کی موجودگی میں اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور اس نے پہلی ملاقات میں ہی یہ بات جان لی تھی کہ حویلی کے قیام میں اسے جو سب سے بڑی مشکل پیش آئے گی، اس مشکل کا نام آپا بیگم ہے، جو حویلی کی مطلق العنان حاکم بنی بیٹھی ہیں۔ اڈے پر ایک کوہرام برپا تھا۔ کموں کی موت کی خبر نے ان سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے والے لوگ تھے، جو اگر اپنی جیبوں میں چاقو رکھتے تھے تو اس بات سے بھی بخوبی واقف تھے کہ کسی مخالف کا چاقو ان کی زندگی کا چراغ بھی گل کر سکتا ہے۔ لیکن موت کو جاننا اور اس کا صدمہ سہنا مختلف باتیں ہوتی ہیں۔ انسان کے آس پاس دن رات لوگ مرتے ہی رہتے ہیں، اور وہ اجنبی جنازوں کو دیکھ کر پل بھر کا افسوس کرنے کے بعد بھول بھال جاتا ہے، لیکن جب موت بہت قریب سے وارد ہوتی ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ گویا دنیا میں صرف وہی اس سانحے سے دوچار ہوا ہو۔ اس حقیقت کو برداشت کرنا کہ جو شخص بے روح جسم کے ساتھ ہمارے سامنے لیٹا ہے اب کبھی ہمیں اپنے درمیان نظر نہیں آئے گا، بے پناہ اذیت ناک ہوتا ہے۔ وہ بھی اس اذیت کو سہتے بری طرح بلبلا رہے تھے۔ کموں سے خون کا رشتہ تو ان میں سے کسی کا بھی نہیں تھا، لیکن وہ جس طرح ایک دوسرے سے بندھے تھے، وہ تعلق خونی رشتوں سے کچھ بڑھ کر ہی تھا۔ برسوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے آپس میں ان گنت دکھ سکھ بانٹے تھے، اور اب جدائی کے ان لمحات میں وہ سب انہیں یاد آ رہا تھا۔ کموں کی ایک ایک ادا یاد آ کر انہیں رلاتی جا رہی تھی۔ ان میں سب سے دیگرگوں حال وجے کا تھا۔ کموں نے اسی کی باہوں میں ہی تو دم توڑا تھا، اور وہ اس کی جان بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکا تھا۔ اسے رہ رہ کر کموں سے ہونے والی آخری گفتگو یاد آتی تھی۔ کموں جس نے اتنے برسوں میں کبھی کسی کو اپنے حالات سے آگاہ نہیں کیا تھا، جانے اس وقت کیسے اس کے سامنے اپنا دل کھول کر بیٹھ گیا تھا اور اپنا ایک ایک زخم اسے دکھایا تھا۔ وجے کو یوں لگ رہا تھا کہ کموں نے اپنا سارا دکھ اس کے اندر منتقل کر دیا ہو۔ اس دکھ کے بوجھ سے اس کا دم گھٹ رہا تھا، اور وہ تڑپ رہا تھا کہ کموں کیسا نامراد ہے، اس دنیا سے چلا گیا ہے، اور کچھ نہیں تو بیچارے کو ایک بار اپنوں کی شکلیں دیکھنا تو نصیب ہو جاتی۔ 12-13 سال کی عمر میں گھر سے بھاگا وہ کبھی اپنے کسی پیارے کی شکل دوبارہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ کہتے ہیں مرے ہوئوں کو صبر آ جاتا ہے، لیکن جیتے جی بچھڑ جانے والوں پر صبر نہیں کیا جاتا۔ کموں بھی نہ جانے کیسے کیسے اپنے بچھڑوں کی صورت کو ترستا ہوگا، اور ترستا ہوا ہی دنیا سے چلا گیا تھا، لیکن جاتے جاتے بھی بہت بڑا کام کر گیا تھا۔ اس نے سریا بانو پر اپنی جان نچھاور کر دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ اپنی بہن کی شادی میں شریک ہوا ہو، تو اس نے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ بہن کے لیے اپنی زندگی نثار کر کے وہ سرخرو ہو گیا تھا، لیکن وجے کو شرمندہ اور دکھی کر گیا تھا۔ اسے سخت صدمہ تھا کہ اس کے ہوتے اس کے ساتھی کی جان چلی گئی، اور قاتل اتنی آسانی سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ دم توڑتے کموں کو دیکھ کر اسے اتنا ہوش ہی نہیں رہا تھا کہ فیکے اور اس کے ساتھیوں کی راہ روکتا۔ بعد میں جب پولیس آئی اور اس سے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع ہوا تو اسے قدرے ہوش آیا۔ اپنے دشمنوں کے خلاف پولیس میں رپورٹ لکھوانا اڈے کی روایت نہیں تھی۔ زیادہ تر وہ اپنے معاملات خود نمٹایا کرتے تھے، اس لیے وجے نے بھی عقل مندی سے کام لیتے ہوئے فیکے یا موجودہ دا کا نام نہیں لیا، اور صرف اتنا بیان دیا کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ کلکتے جا رہا تھا۔ دیگر مسافروں کی طرح انہیں بھی علم تھا کہ ان کے ساتھ ایک بارات بھی دلہن رخصت کروا کر واپس جا رہی ہے۔ بارات والے پردہ دار خواتین کی وجہ سے دوسروں سے الگ تھلگ سفر کر رہے تھے، اس لیے دوسرے بھی خیال رکھ رہے تھے کہ ان کی تنہائی میں مخل نہ ہوں۔
اتفاق سے کچھ دیر قبل اس کے ساتھی کو ٹوائلٹ جانے کی ضرورت محسوس ہوئی اور وہ ان لوگوں کے قریب سے گزرا تو اسے احساس ہوا کہ وہاں کوئی گڑبڑ ہے۔ اس نے ذرا سی توجہ دی تو معلوم ہوا کہ کچھ گنڈے براتیوں کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان سے زیور اور نقدی وغیرہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس نے فوراً وجے کو بھی بلا لیا اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ ان گنڈوں کو ان کے ارادے میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے مداخلت کر دی۔ ان کی اس مداخلت نے لٹیروں کو ان کے مقصد میں تو ناکام کر دیا، لیکن جاتے جاتے وہ طیش میں کموں کو نشانہ بنا گئے۔ سریا بانو کے شوہر اور سسر نے بھی اس کے اس بیان کی تصدیق کی۔ وہ لوگ کموں اور وجے کو پہچان گئے تھے اور انہوں نے یہی بہتر سمجھا تھا کہ ربن کے ساتھیوں کی تائید کی جائے۔ یوں بھی اصل بات بیان کرنے سے سریا بانو کا نام سامنے آتا اور وہ اپنے گھر کی عورت کو تھانے اور کچہری کے چکر میں نہیں گھسیٹنا چاہتے تھے۔ شادی کے معاملات طے کرتے ہوئے ربن نے دلہا کو سریا بانو کے جملہ حالات سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ مجو دادا والا قصہ بھی سنا دیا تھا۔ اس لیے وہ یہ شکایت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور اسے جان بوجھ کر مصیبت میں ڈالا گیا ہے۔ گھر کی عورتوں نے بعد میں کچھ باتیں بنائی ہوں تو بنائی ہوں، سریا بانو کا شوہر اور سسر بہرحال مسلسل استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے تھے اور ان کا رویہ حوصلہ افزا تھا کہ سریا بانو کو اپنی شادی شدہ زندگی میں کسی بڑی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وجے نے اسٹیشن سے ہی ربن کے وکیل اشوک بچن کو ٹیلی فون کر کے اسے حالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ اشوک نے اسے اپنے پہنچنے تک مزید کوئی بیان دینے سے روک دیا اور فوری طور پر ربن کو صورتحال سے باخبر کیا۔ ربن اور وہ فوراً بذریعہ کار جائے حادثہ پر پہنچے۔ حادثہ سفر کی ابتدا میں ہی پیش آ گیا تھا اور وہ لوگ بمبئی سے بہت دور نہیں پہنچے تھے، اس لیے اشوک بچن اور ربن کو وہاں پہنچنے میں بہت زیادہ دیر نہیں لگی۔ پولیس والوں نے باراتیوں اور وجے کو وہیں روک کر ٹرین کو آگے سفر کے لیے روانہ ہونے کی اجازت دے دی تھی اور کموں کی لاش اپنی تحویل میں لے لی تھی۔ وہ بارات کے ساتھ موجود خواتین کو بھی جانے کی اجازت دینے کے لیے تیار تھے اور چاہتے تھے کہ مرد حضرات قانونی کارروائی کے لیے وہاں رک جائیں۔ عام حالات میں شاید ایسا کر بھی لیا جاتا، لیکن سریا بانو کے شوہر اور سسر کو اندیشہ ہوا کہ کہیں آگے بھی کوئی مسئلہ پیش نہ آ جائے اور تنہا خواتین مصیبت میں گرفتار ہو جائیں۔ اس لیے انہوں نے خواتین کو بھی اپنے ساتھ وہیں روک لینا مناسب سمجھا اور انہیں سریا بانو کے دیور کی نگرانی میں اسٹیشن کے ویٹنگ روم میں ہی چھوڑ دیا۔ پولیس افسر نے انہیں یقین دہانی کروائی تھی کہ جلد از جلد کارروائی نمٹا کر انہیں روانگی کی اجازت دے دی جائے گی۔ چنانچہ وہ پولیس والوں کے ساتھ تھانے آ گئے تھے، جہاں ان کے بیانات لکھے گئے اور مفرور مجرموں کے حلیے بھی معلوم کیے گئے۔ تھانے آ کر بھی وہ لوگ اسی بیان پر جمے رہے تھے جو ان کے سامنے وجے نے پولیس والوں کو دیا تھا۔ فیکے اور اس کے ساتھیوں کے حلیے البتہ بالکل درست لکھوائے گئے۔ ضروری کارروائی کے بعد ان لوگوں کو کلکتہ کا پتہ لکھ کر انہیں اگلی ٹرین سے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ وجے البتہ وہیں رکا رہا۔ پولیس والوں نے اس سے بڑی باریک بینی سے چھان بین کی۔ وجے نے ربن دادا کے اڈے سے اپنے تعلق کو پوشیدہ نہیں رکھا کیونکہ یہ بات چھپنے والی نہیں تھی۔ پھر یہ بھی حقیقت تھی کہ کوئی عام شخص ڈاکوؤں لٹیروں سے بھیڑنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ ایسی جیداری تو وہی دکھا سکتا تھا جو خود بھی اپنے اندر کچھ زور رکھتا ہو۔ پولیس کو جائے واردات سے مفرور مجرموں کے علاوہ وجے اور کموں کے چاقو بھی مل گئے تھے، اس لیے بھی انکار کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پولیس سے واسطہ اڈے کے لوگوں کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، اس لیے وجے پولیس والوں کی تفتیش کو استقامت سے بھگتتا رہا۔ اس کو ربن اور وکیل کی آمد اور کموں کی لاش کی حوالگی تک وہاں بہر صورت رکنا تھا۔ ربن اور وکیل اشوک بچن تھانے پہنچے تو انہوں نے پہلے وجے سے تنہائی میں ملاقات کی خواہش کی۔ وجے ملزم کی حیثیت نہیں رکھتا تھا، پھر وکیل کی موجودگی کی بھی بڑی اہمیت تھی، اس لیے تھانے دار کو اجازت دینی پڑی۔ ربن اور اشوک نے وجے سے ساری تفصیل سنی اور پھر آگے کے معاملات انہوں نے خود سنبھال لیے۔ اشوک بچن خود نوجوان وکلاء میں شمار ہوتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے جانے مانے وکیل باپ کا حوالہ چلتا تھا، اس لیے لوگ اس سے عزت سے پیش آتے تھے۔ اس کی دخل اندازی نے ہی وجے کی جان چھڑانے اور کموں کی لاش کی وصولی میں خاصی سہولت پیدا کر دی۔ کموں کی موت کی اطلاع پہلے ہی اڈے پر ہو چکی تھی اور اڈے والے جانتے تھے کہ دادا وکیل کے ساتھ معاملات نمٹانے گیا ہوا ہے۔ اس خبر کو سن کر ہی ان سب کے ہوش اڑ گئے تھے اور وہ اپنے بچھڑنے والے ساتھی کے لیے نوحہ کنا تھے، لیکن لاش پہنچنے پر تو مانو سارے بند ہی ٹوٹ گئے۔ ربن اڈے پر پہنچتے ہی سب سے الگ ہو گیا تھا۔ کموں کی موت کا اسے بھی صدمہ تھا۔ گولو اور فاروق کی اہمیت سب سے بڑھ کر سہی، لیکن وہ اپنے اڈے کے ہر فرد کو بالکل ایسے ہی عزیز رکھتا تھا جیسے وہ اس کے کنبے کا حصہ ہو، اور سچ تھا بھی یہی، وہ سارے اس کا کنبہ ہی تو تھے۔
خود اپنا کنبہ تو ماضی کی دھول میں وہ جانے کتنے برس پہلے چھوڑ آیا تھا۔ دادا کی گدی سنبھالنے تک اس نے نہ جانے زندگی کے کتنے نشیب و فراز دیکھے تھے۔ موت بھی اس کے لیے کوئی انوکھی چیز نہیں تھی، لیکن تھا تو وہ بہرحال آدمی ہی، جو موت کو جاننے کے باوجود اس کے اذیتناک اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن مجبوری یہ تھی کہ وہ اپنے احساسات اور جذبات کو کسی سے بانٹ نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کنبے کا سربراہ تھا جسے ہر حال میں ہمت اور استقامت کا مظاہرہ کرنا تھا، چنانچہ اس کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ کچھ دیر کے لیے تخلیے میں چلا جاتا۔ خود کو سمیٹ کر جب وہ دوبارہ نیچے اترا تو اس کا چہرہ پتھر بنا ہوا تھا۔ وہ سارے جو ابھی تک اپنے لٹ جانے کا ماتم کر رہے تھے، اسے سامنے پا کر کچھ اور بھی شدت سے دھاڑے مارنے لگے۔ کیا سالہ عورتوں کی طرح رونا دھونا لگا رکھا ہے؟ یہ ربن کا اڈا ہے، ادھر مرد بچہ مانگتا ہے اپن۔ ایسے ہجڑوں کی مافک رونا دھونا کرنے والوں کا کام نہیں ہے اپنے پاس۔ رو دھو کر تم کموں کو زندہ کر سکتا ہے تو اپنے کو بولو، ابھی اپن بھی تمہارے ساتھ مل کر لوٹنے لگتا ہے زمین پر۔ ربن کی آواز میں ایسی گھن گرج تھی کہ سب کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ سب رونا دھونا بھول کر اپنی اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ تم سالہ سارا حرام کا جنا کیا سمجھتا ہے کہ صرف تم کو ہی کموں کے جانے کا دکھ ہے، اور اپن سالہ سینے میں دل کی جگہ پتھر رکھتا ہے جو اپنے کو دکھ نہیں ہوئے گا۔ تم سارا حرام کا جنا اپنی اولاد کے مافک ہے، اور باپ کو اولاد کا دکھ کیسے نہیں ہوتا، یہ باپ کو ہی معلوم ہوتا ہے۔ پر ادھر اپن رو پیٹ کر چپ بیٹھ جانے والا باپ نہیں ہے، اپن دادا ہے دادا، اور اپن اپنے بندے کا خون ایسے معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اپن اکھا بمبئی کو بتا دے گا کہ ربن کے آدمی پر ہاتھ ڈالنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ابھی تم سارا کمینہ لوگ رونا دھونا بند کرو اور کموں کے کفن دفن کا انتظام کرو، پر یاد رکھنا اس کا کفن میلا ہونے سے پہلے اس کے خون کا حساب لینے کا ہے، ورنہ اپن تم سب کو ادھر سے کلٹی کر دینے کا ہے۔ اس بار ربن کے لہجے میں نرمی اور گرمی دونوں کا عنصر برابر تھا۔ اس کے اس انداز نے واضح اثر کیا اور ساکت ہو جانے والے جسموں میں تحریک پیدا ہونے لگی۔ تم ایک دم صحیح بولتا ہے دادا، اپن کموں کا خون معاف نہیں کرنے کا ہے، ماں قسم پورا پورا حساب لیں گے ان سالہ بدماش لوگوں سے۔ اب ان کو زیادہ دن زندگی کے زمین کے اوپر سانس لینے کو نہیں ملنے والا ہے۔ ربن کی تائید میں ایک آواز بلند ہوئی تو ایک ایک کر کے وہ سبھی کموں کے قاتلوں کو انجام تک پہنچانے کا عزم ظاہر کرنے لگے۔ ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر ربن نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ اپنے آدمیوں میں جو آگ دیکھنا چاہتا تھا وہ دہک چکی تھی، اور اس آگ کو بجھانے کے لیے آنکھ سے بہنے والے نمکین پانی کی رسد بند ہو گئی تھی۔ آج کیا پروگرام ہے؟ کہیں باہر جانا ہے یا گھر پر رہ کر آرام کرنے کا ارادہ ہے؟ ناشتے کی میز پر بملا نے چہکتی ہوئی آواز میں فاروق سے دریافت کیا۔ نہیں، آج کہیں جانے کا موڈ نہیں ہے، طبیعت تھوڑی سست ہو رہی ہے اور کچھ بھی کرنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ فاروق نے بھجے ہوئے لہجے میں اس کی بات کا جواب دیا تو بملا نے نوٹ کیا کہ اس کا چہرہ قدرے ستا ہوا ہے اور آنکھوں میں بھی ہلکی سی سرخی ہے۔ کیا بات ہے، آپ کی طبیعت تو اچھی ہے نا؟ کہیں پھر سر میں درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ تشویش زدہ لہجے میں اس سے دریافت کرنے لگی۔ طبیعت تو ٹھیک ہی ہے، سر درد کا اٹیک بھی نہیں ہوا، لیکن جانے کیوں رات بھر بے چینی کی سی کیفیت رہی اور ٹھیک سے نیند نہیں آئی، اس لیے تھوڑی سی سستی ہے۔ فاروق نے اسے جواب دیا اور جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ ناشتے کی میز حسب معمول لوازمات سے بھری ہوئی تھی اور ٹوسٹ آملیٹ سے لے کر پوری ترکاری تک بہت کچھ موجود تھا، لیکن اس نے کسی بھی شے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ کھانے پینے کی کسی چیز کی طرف طبیعت مائل ہی نہیں ہو رہی تھی۔ رات سونے سے پہلے کیتھرائن نے آپ کا چیک اپ کیا تھا یا نہیں؟ میں نے دیکھا تھا کہ رات میں وہ اور گولو بہت دیر تک لوڈو کھیل رہے تھے۔ بملا نے ذرا تیز لہجے میں اس سے دریافت کیا۔ لہجے کی یہ تیزی فاروق کے لیے نہیں بلکہ کیتھرائن کے لیے تھی۔ فاروق نے نوٹ کیا تھا کہ وہ اس سے متعلق لوگوں کے لیے اکثر یہ انداز اختیار کرنے لگی ہے، اور اس کا رویہ ایسا ہوتا تھا جیسے وہ دوسروں کے مقابلے میں فاروق پر زیادہ حق رکھتی ہو۔ کیتھی بہت ذمہ دار لڑکی ہے اور اپنی ڈیوٹی بہت ذمہ داری سے ادا کرتی ہے۔ وہ اور گولو اگر یہاں موجود ہیں تو صرف میری خاطر، اور وہ دونوں ہی اپنے اپنے طور پر میرا بے حد خیال رکھتے ہیں۔ میں خود کو ان کے اس خلوص اور محبت کے لیے مقروض محسوس کرتا ہوں، اور کسی طور یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ ان کے ساتھ زیر خرید غلاموں کا سا سلوک کروں اور ان کی چھوٹی چھوٹی تفریحات کو بھی تنقید کا نشانہ بناؤں۔ اس نے بملا کو اس کی بیجا تنقید پر راست جواب دیا۔ آپ تو برا ہی مان گئے، مانا وہ دونوں آپ کو عزیز ہیں، لیکن مجھ سے بھی تو آپ کا دوستی کا ناطہ ہے، اور ایک دوست کے طور پر میں آپ کی بہت فکر کرتی ہوں۔
اس لیے ایسی بات کہہ دی، لیکن لگتا ہے کہ آپ کی نظر میں میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اس لیے آپ کبھی چاند بانو کے لیے مجھے ڈی گریڈ کر دیتے ہیں تو کبھی کیتھی اور گولو کے لیے۔ بملا نے اداس سے لہجے میں بیک وقت وضاحت اور شکوہ دونوں کر ڈالے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں کسی کو بھی ڈی گریڈ کرنے والا آدمی نہیں ہوں، اور دوسروں سے بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ وہ باقی لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ آپ ایک دوست کی حیثیت سے میرے لیے محترم ہیں، لیکن چاند بانو جسے آپ طوائف زادی کہتی ہیں، وہ بھی میرے لیے کم قابل احترام نہیں ہے۔ رہی کیتھی اور گولو کی بات، تو وہ دونوں تو میرے لیے بالکل سگے بہن بھائی جیسے ہیں، اور میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ کوئی میری بہن یا بھائی پر بے پرواہی کا الزام عائد کرے۔ فاروق نے لہجہ نرم کر کے اسے سمجھایا۔ بملا کے انداز اور رویوں پر اس سے شاکی ہونے کے باوجود اسے اس کی اداسی نے متاثر کیا تھا، اور اسے یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ کوئی اس کی وجہ سے اداس یا دکھی ہو۔ ٹھیک ہے بابا، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی، اب क्षमा کر دیں اور ایک گڈ نیوز سنیں۔ بملا نے فوراً ہی اپنا لہجہ بدل لیا اور قدرے شوخ لہجے میں بولی، گڈ نیوز ہے تو فوراً سنائیے، یہاں اچھی خبریں ویسے ہی ذرا کم ملتی ہیں۔ فاروق نے بھی اپنا لہجہ بدل لیا۔ میں نے اپنے کالج کی چھٹیاں بڑھوا لی ہیں، اور میں اب مزید کچھ عرصہ اور شملہ میں رکوں گی۔ اس کے لہجے کی شوخی برقرار تھی۔ واقعی؟ لیکن کیسے؟ آپ نے یہاں بیٹھے بیٹھے ہی چھٹیاں بڑھوا لیں؟ سنا ہے ان معاملات میں بڑے سخت رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ فاروق نے حیرت کا اظہار کیا۔ میں بملا بھاٹیہ ہوں، اور سب جانتے ہیں کہ کالج کی جاب میری مجبوری نہیں۔ ہمارے ہاں رولز اور ریگولیشنز کی پابندی صرف مجبوروں سے کروائی جاتی ہے، مجھ جیسوں سے نہیں۔ میرا تو پرنسپل کو ایک فون کرنا ہی کافی ہو گیا تھا۔ چھٹیاں بڑھانے کی بات کرنے سے پہلے میں نے انہیں بس اتنا بتایا کہ اس بار کالج کے اینول فنکشن میں ڈیڈی بھی شریک ہوں گے، اور میں انہیں اس ایونٹ پر کالج کے لیے ایک بڑی مالیت کا چیک ڈونیٹ کرنے پر راضی کر چکی ہوں۔ بس اس کے بعد پرنسپل کے پاس اس بات کی گنجائش کہاں رہتی تھی کہ وہ میری فرمائش کو رد کر سکیں۔ سو اب میں آرام سے کچھ دن اور شملہ ٹھہر سکتی ہوں۔ بملا نے ہنستے ہوئے اسے تفصیل سے آگاہ کیا، جو فاروق کے لیے یقیناً زیادہ خوشکن نہیں تھی، لیکن وہ خاموش رہا۔ اگر وہ بملا کو جتا دیتا کہ اسے حیثیت اور دولت کے اس استعمال پر کوئی خوشی نہیں ہوئی، تو یقیناً وہ ایک بار پھر اداس شکل بنا لیتی، اور بہرحال وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، اس لیے رواداری سے بولا، یہ تو واقعی اچھی خبر ہے، آپ شملہ سے اتنی محبت کرتی ہیں، یہاں مزید وقت گزارنا یقیناً آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ صرف مجھے؟ کیا آپ کو میرے یہاں رکنے سے خوشی نہیں ہوگی؟ اس نے فوراً پوچھا۔ کیوں نہیں، دوستوں کے ساتھ رہنا تو سبھی کو اچھا لگتا ہے۔ بملا کے سوال میں جو ایک ذو معنویت تھی، اس نے فاروق کو تھوڑا سا گڑبڑایا ضرور، لیکن اس نے سنبھل کر بہت طریقے سے جواب دیا۔ بملا کے اپنے لیے بدلتے ہوئے احساسات و جذبات اسے سمجھ آنے لگے تھے، لیکن وہ طے نہیں کر پا رہا تھا کہ اس امیر زادی کے بڑھتے قدموں کو کس طرح روکے۔ وہ محبت کا احترام کرنے والا آدمی تھا، اور اس نے اس احترام میں چاند بانو جیسی بدنام پس منظر رکھنے والی لڑکی کو بھی اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی جگہ دے دی تھی، اور اسے یہ باور کروانے میں کامیاب رہا تھا کہ اگرچہ وہ اس کی محبت کو قبول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن اس کے جذبہ دل کا احترام کرتا ہے۔ چاند بانو نے اس صورتحال کو قبول کر لیا تھا، اور ایک عاشق صادق کی طرح اتنے پر بھی قناعت کر کے خوش تھی۔ اصل میں اس چھوٹی سی لڑکی کو قدرت کی طرف سے محبت کو سمجھنے اور نبھانے کا ہنر ودیت کیا گیا تھا، لیکن بملا اس ہنر سے یکسر بے بہرا دکھائی دیتی تھی۔ اسے اپنی دولت اور باپ کی حیثیت کا غرور تھا، اور وہ یہ گمان رکھتی تھی کہ جیسے بازار میں فروخت کے لیے سجی اشیاء میں سے وہ جس شے پر ہاتھ رکھ دے اسے خریدنے کی استطاعت رکھتی ہے، اسی طرح انسانوں میں سے جس کو چاہے اپنا بنا سکتی ہے۔ فاروق کو ڈر تھا کہ جس دن بملا کو صاف جواب دینے کی نوبت آئی، وہ دن بڑا بھاری ہوگا، اور وہ جو بڑی شائستہ ذہین اور مدبر نظر آتی ہے، بڑے شدید رد عمل کا مظاہرہ کرے گی۔ یہ رد عمل خود کو نقصان پہنچانے سے لے کر دوسروں کو تہس نہس کر دینے تک کسی بھی صورت میں سامنے آ سکتا تھا، اور فاروق اسی چیز سے ڈرتا تھا، کیونکہ نہ تو وہ بملا کا نقصان چاہتا تھا اور نہ ہی اپنا اور اپنے ساتھیوں کا۔ اڈے والوں کو بھاٹیا سیٹھ کی شکل میں ایک اچھا خاصا مضبوط سہارا مل گیا تھا، اور وہ خود کو پہلے سے بہتر پوزیشن میں محسوس کرنے لگے تھے، لیکن بملا کے معاملے میں بے احتیاطی سیٹھ کا دماغ بھی گھما سکتی تھی۔ بملا سے لاکھ اختلافات سہی، لیکن بہرحال وہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی جس کی خاطر وہ دوستی کو دشمنی میں بدل سکتا تھا۔ ایسا کرتے ہیں کہ باہر نیٹ لگا کر بیڈمنٹن کھیلتے ہیں،
آج موسم اچھا ہے، کھیلنے میں مزہ آئے گا اور آپ کی طبیعت کی سستی بھی دور ہو جائے گی۔ بملا کو اس کے جواب نے خوش کیا تھا، چنانچہ اس نے فوراً ہی پروگرام ترتیب دے دیا۔ اگرچہ اس قسم کی کسی سرگرمی میں حصہ لینے پر بھی فاروق کی طبیعت مائل نہیں ہو رہی تھی، پھر بھی وہ بملا کی خوشی کے لیے راضی ہو گیا۔ کچھ یہ بھی دل میں خیال تھا کہ ہو سکتا ہے اس طرح طبیعت پر اچھا اثر پڑ جائے۔ ناشتہ تو اس نے کچھ خاص کیا نہیں تھا اور فارغ ہی بیٹھا ہوا تھا، چنانچہ بملا سے تیار ہو کر آنے کا کہہ کر اپنے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے میں پہنچتے ہی حسب معمول کیتھی دواؤں سمیت اس کے چیک اپ کے لیے آدم کی۔ پہلے اس نے بلڈ پریشر وغیرہ چیک کیا، پھر ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوا اپنی نگرانی میں کھانے کے لیے دی۔ فاروق نے اسے بملا کے ساتھ طے ہونے والے پروگرام سے بھی آگاہ کر دیا۔ اوکے، لیکن آپ بہت دیر تک نہیں کھیلیں گے، زیادہ مشقت آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ کیتھرائن نے فوراً اسے متنبہ کیا۔ میں خیال رکھوں گا، ایسا کرو کہ تم اور گولو بھی ہمارے ساتھ باہر آ جاؤ، مجھے سپورٹرز مل جائیں گے اور تم لوگ بھی انجوائے کرو گے۔ فاروق نے اس سے کہا تو وہ انکار نہیں کر سکی۔ اس کے اپنے کمرے سے جانے کے بعد فاروق کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے تیار ہونے لگا۔ تیاری کے دوران بھی اس نے اپنی بے چینی اور بے دلی کو محسوس کیا، لیکن خود پر جبر کر کے تیار ہوا اور باہر آ گیا۔ ملازم کرشن اور ڈرائیور بملا کی ہدایت پر نیٹ وغیرہ لگا کر کھیل کا انتظام کر رہے تھے۔ بملا بھی لباس تبدیل کر کے آ چکی تھی اور اس وقت چست پتلون پر چست سی جرسی پہنے ہوئے تھی، جس میں اس کا جسم خاصا نمایاں ہو رہا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی اور وہ بڑی بے نیازی سے ہاتھ میں موجود ریکٹ کو بے مقصد ہوا میں گھما رہی تھی۔ کیتھرائن اور گولو نے ان کے میچ کے دوران تماشائیوں کا کردار ادا کرنے کے لیے ایک بینچ سنبھال لی تھی۔ کچھ دیر بعد ساری تیاری ہو گئی اور انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا۔ کھیل کی ابتدا میں ہی فاروق کو احساس ہو گیا کہ بملا بہت اچھی کھلاڑی ہے اور اسے اس کھیل کے اسرار و رموز سے پوری واقفیت ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ بس معمولی شد بدھ ہی رکھتا تھا اور حقیقتاً کھیل سے واقفیت سے زیادہ اپنی جسمانی چستی اور پھرتی کے سہارے اس کے مقابل جمع ہوا تھا۔ لیکن بہرحال بملا کا پلڑا باری ہی تھا اور پہلا راؤنڈ مکمل کر کے وہ ذرا دیر آرام کے لیے بیٹھے تھے تو بملا کے پوائنٹس واضح طور پر اس سے بہت زیادہ تھے۔ آپ بہت اچھا کھیلتی ہیں، فاروق نے پانی پیتے ہوئے اس کی تعریف کی۔ میں اپنے کالج میں اس کھیل کی بیسٹ پلیئر تھی۔ ڈیڈی کے ساتھ ڈیلی کلب جانے کی وجہ سے مجھے بہت اچھی پریکٹس ہو گئی تھی۔ اب تو بس کبھی کبھار ہی کھیلنے کو ملتا ہے، اس لیے آؤٹ آف پریکٹس ہوں، بملا نے چہکتے ہوئے اسے بتایا۔ مجھ جیسے اناڑی کے لیے تو آپ کی یہ آؤٹ آف پریکٹس فارم بھی بہت باری ہے۔ میں نے کہیں کبھی اپنے اسکول کے زمانے میں تھوڑا بہت یہ کھیل کھیلا تھا اور اب برسوں گزرنے کے بعد ریکٹ ہاتھ میں لیا ہے، فاروق نے اعتراف کیا۔ اس صورت میں تو آپ بہت زیادہ تعریف ڈیزرو کرتے ہیں۔ آپ نے مجھ سے بہت کم پوائنٹس بنائے ہیں، لیکن میں آپ کی پھرتی سے انسپائر ہوں۔ آپ کی باڈی میں قدرتی طور پر بہت لچک ہے اور میں پورے وشواس کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ نے چند دن بھی لگاتار پریکٹس کی تو بہت ہی اچھا کھیلنے لگیں گے۔ بملا نے بھی اس کی تعریف میں بخل سے کام نہیں لیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کے درمیان میچ شروع ہو گیا۔ اس بار فاروق نے محسوس کیا کہ وہ پہلے جیسی پھرتی اور چستی کا مظاہرہ نہیں کر پا رہا ہے۔ حالانکہ پہلے کے مقابلے میں اس کا ہاتھ ذرا جم گیا تھا اور وہ زیادہ اچھے سٹروکس لگا رہا تھا، لیکن پھرتی کے بغیر سب بیکار تھا۔ ذرا دیر میں اس نے اپنا سانس پھولتا ہوا محسوس کیا اور سر میں بھی درد کی ہلکی ہلکی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ یقینی طور پر رات کی بے آرامی کے بعد یہ مشقت اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ اس نے کھیل روک دینا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ تجربے نے اسے سکھا دیا تھا کہ بد احتیاطی اس کے لیے زیادہ تکلیف کا سبب بن جاتی ہے، اور وہ جلد از جلد صحت یاب ہونے کا خواہش مند تھا تاکہ ان سب کے درمیان پہنچ جائے جن سے دوری اسے شاک گزرتی ہے۔ کیا ہوا؟ اس کے اچانک کھیل روک دینے پر بملا نے دریافت کیا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اس نے جواب دیا۔ گولو اور کیتھرائن بھی اس دوران اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آ گئے اور انہوں نے اس کی بات سن لی تھی۔ کیتھرائن فوراً ہی ایکٹیو ہو گئی۔ پلیز اندر چلیں، میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھایا تھا کہ زیادہ دیر تک نہیں کھیلنا ہے، اس نے فکر مندی سے کہا اور فاروق کا ہاتھ تھام کر اسے اندر کی طرف لے جانے لگی۔ دوسری طرف سے گولو نے بھی اس کا بازو تھام لیا اور وہ تینوں اندر کی طرف چل پڑے۔ پیچھے بملا ہاتھ میں ریکٹ لیے تنہا کھڑی رہ گئی۔ اس کا اچھا خاصا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ اس نے جھنجھلاہٹ میں ریکٹ زور سے زمین پر پھینکا اور خود بھی اندر کا رخ کیا۔ کیتھرائن تربیت یافتہ نرس تھی اور ڈاکٹرز سے فاروق کے سلسلے میں مکمل ہدایات لے کر یہاں آئی تھی، اس لیے اسے اچھی طرح علم تھا کہ کس نوعیت کے اٹیک کے لیے
कैसा ट्रीटमेंट देना है। उसने अपना काम शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद ही फारूक पुरसुकून नींद सो रहा था। उसकी पट्टी से लगा गोलू धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां फेरता हुआ अपनी इस्तेदाद के मुताबिक उसे आराम पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ ज़ेरे लब किसी आयत या दुआ वगैरह का विर्द भी जारी था। इब्तदा में रबन ने उसे कुरान पढ़ने करीबी मदरसे में बिठाया था, लेकिन अपनी कुंद ज़हनी के बायस वो मुकम्मल कुरान नहीं पढ़ सका था, और मौलाना की मार कूट कर याद करवाई गई चंद दुआएं और सूरतें ही उसका कुल असासा थीं, जिन्हें वो ऐसे औकात में बड़े खुशू व खुजू के साथ इस्तेमाल करता था। सिस्टर, रबन दादा का टेलीफोन है। कैथराइन फारूक की तरफ से मुतमईन होने के बाद अपना सामान समेट रही थी जब कृष्ण ने दरवाजे पर दस्तक देकर उसे इत्तला दी। कैथराइन ने फारूक पर एक मुतजब्जब निगाह डाली। दादा आपसे बात करना चाहते हैं। कृष्ण ने उसकी नज़रों का तजब्जब महसूस करके उसे इत्तला दी तो वो हैरान होती हुई फ़ोन सुनने के लिए उसके पीछे चल पड़ी। फारूक की अदम मौजूदगी में कभी कभार उसकी रबन से बात हो जाती थी, लेकिन बतौर ख़ास वो उसे फ़ोन नहीं करता था। आज उसका फ़ोन आया भी मामूल के वक्त से हटकर था। वो कुछ तशवीश ज़दा टेलीफोन स्टैंड तक पहुंची और रिसीवर कानों से लगाने के बाद माउथ पीस में हेलो बोली। दूसरी तरफ रबन ने बिना तमहीद सबसे पहले उससे फ़ारूक की तबीयत के बारे में दरियाफ्त किया। कैथराइन को उसकी आज की तबीयत की खराबी के बारे में बताना पड़ा। ये सुनकर रबन ने एक हंकारा भरा, फिर उसे कम्मू की हादसाती मौत के बारे में आगाह करते हुए हिदायत की कि फ़िलहाल फ़ारूक या गोलू को इस बारे में कुछ न बताया जाए। वो समझता था कि इन सारे हक़ाइक़ को छुपाने पर उसे ही फ़ारूक के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा, लेकिन वो उसकी सेहत की खातिर हर तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार था। अपुन ने इधर डॉक्टर से भी बात किया था। उसने बोला है कि इधर चंडीगढ़ से अपने जानने वाले डॉक्टर को फ़ारूक के चेकअप के लिए शिमला भिजवाएगा। 1-2 दिन में वो डॉक्टर आने का है। अपुन तेरे को फ़ोन करके पक्का टाइम बोल देगा। सुना है वो भी दिमाग का बड़ा डॉक्टर है। तू उसे सब तफसील बोल देना। रबन हर तरह के हालात में हर मामले को लेकर चलने वाला आदमी था। फ़ारूक को एक नर्स के साथ शिमला में छोड़ देना खुद उसे थोड़ा सा खटकता था। इसलिए ये बंदोबस्त किया था कि बाकायदा डॉक्टर से भी उसका चेकअप हो जाए। ये मामला कम्मू की मौत से पहले ही तय पा चुका था। चुनाचे उसने इस वक्त फ़ोन किया तो कैथराइन को इस सिलसिले में भी आगाह कर दिया। कैथराइन ने उसे उसकी हर हिदायत पर हरफ ब हरफ अमल करने की यकीन दहानी करवाई। तब जाकर उसने सिलसिला मुनक़ता किया। इधर कैथराइन अपनी जगह बैठी सोचती रही कि ये कैसे हैरत अंगेज़ लोग हैं जो कोई खूनी रिश्ता ना होते हुए भी एक दूसरे से इतनी शिद्दत से जुड़े हुए हैं कि फासले भी उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखते, और दूर रहकर भी उन्हें एक दूसरे का पूरा ख्याल रहता है। उस जैसी हालात की चक्की में पिसने वाली लड़की ने भी उनके दरमियान आकर ही इंसानियत पर से उठ जाने वाला अपना एतमाद बहाल होता महसूस किया था, और जान गई थी कि अभी इंसानों में कुछ इंसानियत बाकी है। ये और बात कि उसे इस इंसानियत का पता उनमें मिला जिन्हें दुनिया उर्फ़े आम में गुंडे बदमाश कहकर पुकारती थी। जूलियट ने ऑफिस से आकर लिबास तब्दील किया और बिस्तर पर आकर लेट गई। जब तक जोसेफ जिंदा था तब तक फिर भी उसकी घर में कोई ना कोई मसरूफियत रहती थी। जोसेफ के लिए पकाना और फिर उसे ज़बरदस्ती खिलाना ऑफिस से वापस आने के बाद उसके दो सबसे अहम काम होते थे। अब ये मसरूफियत ख़त्म हो गई थी। अपने खाने पीने का वो कुछ ऐसा ख़ास ख्याल नहीं रखती थी। ज़रूरत महसूस हुई तो कुछ खा लिया, वरना ऐसी ही भूखी सो जाती थी। वो किचन जहां जोसेफीन रोज़ाना तरह तरह के जायकेदार खाने तैयार किया करती थी वीरान हो गया था। जोसेफीन तो इसलिए इतनी मेहनत से पकाती थी कि अपनी लाडली बेटी और महबूब शौहर को अच्छा खिला पिलाकर उसे खुशी हासिल होती थी, लेकिन जूलियट किसके लिए तरद्दुद करती। इस घर में अब उसके सिवा रह ही कौन गया था, और वो भी सिर्फ जिस्म जान का रिश्ता जोड़े रखने के लिए खाती थी, वरना अपने साथ बीते तल्ख हादसे ने उसकी ज़ुबान का जायका ही छीन लिया था। कुछ भी खाए एक सा लगता था। चुनाचे वो पेट की आग बुझाने के लिए ज़्यादातर चाय, डबल रोटी, आमलेट या इसी तरह की कोई ऐसी शाय इस्तेमाल कर लेती थी जिसे पकाने में ज़्यादा वक्त सर्फ ना हो। कभी कभार लोलिता मौसी भी उसके लिए खाना लेकर आ जाती थी। घर में कोई रहता नहीं था तो साफ़ सुथराई की भी बहुत कम ही ज़रूरत पड़ती थी, और वो 1-2 दिन के वक्फे से ये काम कर लिया करती थी। वो भी सिर्फ इसलिए कि वो अपनी माँ के हाथ से सजे घर को इसी हाल में रखना चाहती थी जिस हाल में वो उसे छोड़कर इस दुनिया से गई थी। आज उसका ना खाने का मूड था और ना ही सफाई की ज़रूरत, इसलिए वो उदास सी बिस्तर पर आकर लेट गई थी।
کل سے آج تک اس کے گرد و پیش کے ماحول میں بڑی تیزی سے تبدیلی آئی تھی۔ کل یہی محلہ تھا جہاں خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ اڈے کی طرف سے ثریا بانو کی شادی کا بہترین انتظام کیا گیا تھا اور محلے والوں کو شرکت کر کے دعوت عام دی گئی تھی۔ محلے والے اس شادی میں شرکت کے لیے خوش ہو گئے تھے۔ غربا کے اس محلے میں ایسی شاندار شادیاں کہاں ہوتی تھیں۔ لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا پیا تھا اور بعد میں بھی انگلیاں چاٹتے ہوئے ربن دادا کی کشادہ دلی اور ثریا بانو کی خوش نصیبی کے تذکرے کرتے رہے تھے۔ جولیٹ جیسی اپنے غموں کے بوجھ میں دبی لڑکی شاندار دعوت سے تو کیا خاک لطف اٹھاتی، لیکن ربن کی کشادہ دلی کا اس نے بھی اعتراف کیا تھا۔ ثریا بانو کے گھر ہونے والی ربن سے ملاقات بھی اس کے دل پر اثر انداز ہوئی تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ ربن صرف زبان سے اسے بیٹی نہیں کہتا، بلکہ اس کے انداز میں ایک خاص قسم کا خلوص ہوتا ہے، لیکن اس نے کبھی اس خلوص اور محبت کی گہرائی میں جا کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ حقیقت میں وہ ذہنی طور پر اس لائق ہی نہیں رہ گئی تھی کہ اس قسم کے تجزیے کر سکتی، اس لیے اس نے ربن کے اصرار کے باوجود کبھی اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ کل ہونے والی ملاقات میں بھی وہ نہیں کھلی تھی۔ ربن کے پاس بھی وقت کی قلت تھی، چنانچہ بات آئی گئی ہو گئی تھی۔ ثریا بانو کی رخصتی کے بعد بھی وہ کچھ دیر محلے دار خواتین کے اصرار پر ان کے درمیان ٹھہری رہی اور ان کے شادی سے متعلق تبصرے سنتی رہی۔ ان تبصروں اور تجزیوں نے اسے بتایا تھا کہ آج پورا محلہ ہی بہت خوش ہے، لیکن اس خوشی کے رنگ اس وقت پھیکے پڑ گئے جب کمو کی موت کی اطلاع اڈے پر پہنچی۔ اڈے والوں کے غم نے لازمی طور پر اہل محلہ کو بھی متاثر کیا تھا۔ خود جولیٹ نے بھی اس واقعے پر افسوس محسوس کیا تھا۔ وہ جو ان لوگوں کو غنڈے موالی قرار دے کر منہ لگانے کے لائق نہیں سمجھتی تھی، کسی حد تک ان کے معاملے میں نرم ہو گئی تھی۔ کم از کم اس نے یہ بات تسلیم کر لی تھی کہ اگر وہ غنڈے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں کوئی مثبت خصوصیت ہی نہیں پائی جاتی۔ وہ بھی دیگر انسانوں کی طرح اپنے اندر خیر و شر دونوں کا عنصر رکھتے تھے اور محلے والوں کے لیے ان کے خیر کا عنصر نمایاں تھا۔ محلے کی ایک فرد کی حیثیت سے انہوں نے اس کا بھی بہت خیال رکھا تھا، خصوصاً جوزف اور جوزفین کے آخری سفر کے وقت۔ چنانچہ اس نے بھی فطری طور پر اڈے والوں کے غم کو محسوس کیا تھا۔ عورتوں کا تو اڈے پر کوئی کام نہیں تھا، لیکن محلے کے مرد باقاعدہ اظہار افسوس کے لیے گئے تھے اور کمو کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ جولیٹ ان دونوں میں سے ایک بھی کام نہیں کر سکتی تھی، چنانچہ اس نے معمول کے مطابق آفس چلے جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ چھٹی کر کے گھر پر رہتی تو گھر کے در و دیوار کاٹنے کو دوڑتے۔ محلے کی عورتوں کے ساتھ دن بتانا بھی اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ ان سب کا احترام کرتی تھی اور سامنا ہونے پر عزت سے پیش آتی تھی، لیکن پورا دن ان کی گفتگو سننا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس سے بہتر یہی تھا کہ وہ آفس چلی جاتی۔ آفس سے واپس آتے ہوئے بھی اس نے محسوس کیا کہ ابھی محلے پر اداسی کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ مرگ کی ویرانی اور وحشت بغیر کسی کے کچھ کہے بھی اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی، اور بحیثیت انسان جولیٹ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی۔ اس لیے اب چپ چاپ اپنے بستر پر آنکھوں پر ہاتھ رکھے ساکت لیٹی ہوئی تھی، لیکن یوں لیٹے لیٹے بھی کتنا وقت گزارا جا سکتا تھا۔ بند آنکھوں کے پیچھے کچھ رنگ و خواب و خیال بس رہے ہوں تو پھر بھی وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ تو اس معاملے میں بھی تہی دامن تھی۔ اب آنکھیں بند کرنے پر کوئی خوش رنگ خیال اس کے من کو گدگدانے نہیں آتا تھا۔ آتے تھے تو ان وحشتناک اور پراذیت لمحات کے مناظر جن سے وہ گزری تھی، اور وہ ڈراؤنے خواب تو اس کو اکثر نیند سے بھی جاگ جانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ اس وقت بھی وہ کچھ دیر بعد ہی بے چینی محسوس کرنے لگی اور بستر پر اٹھ بیٹھی۔ ایسی وحشت کے وقت وہ عام طور پر چاقو زنی کی مشق کرتی تھی، لیکن آج اس طرف بھی طبیعت مائل نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے دل کو بہلانے کے لیے دماغ کو ادھر ادھر دوڑایا تو تان جوزفین کی ڈائری پر آ کر ٹوٹی۔ ذرا دیر میں ہی اس کے ہاتھ میں وہ مخملی ڈائری موجود تھی جس کے صفوں پر جوزفین کی موتیوں جیسی لکھائی میں اس کا زندگی نامہ بکھرا ہوا تھا۔ وہ ماں کی ہدایت کے مطابق دل کی آنکھوں سے اس زندگی نامے کو پڑھنے لگی۔ کرتے پاجامے پر مشتمل 4 عدد نہایت خوبصورت ملبوسات اس کے سامنے موجود تھے۔ آپا بیگم کی ہدایت پر درجن اس کا ناپ لے گئی تھی اور نہایت مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات تک اس کے لیے یہ 4 عدد جوڑے تیار کر دیے تھے۔ کپڑے اور سلائی کی نفاست نے جوزفین کو خاصا متاثر کیا تھا۔ اس نے ساری زندگی اتنے اچھے معیار کے کپڑے نہیں پہنے تھے، اگرچہ اسے اندازہ تھا کہ یہ ملبوسات ان پہناووں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں،
جو اس حویلی کی خواتین زیب کرتی ہوں گی۔ حویلی کی خواتین میں سے ابھی تک اس کا صرف آپا بیگم سے ہی سامنا ہوا تھا، لیکن اس نے ان کی پوشاک اور زیورات ملاحظہ کیے تھے۔ بہرحال اسے جو ملا تھا وہ اس پر بھی بہت خوش اور مطمئن تھی، اور حویلی مالکاؤں سے مقابلے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آپ ان ملبوسات کو پہن کر دیکھ لیجئے، اگر ناپ وغیرہ میں کوئی مسئلہ ہو تو میں ابھی کے ابھی درزن کو بلوا کر درست کروا دوں گی۔ اس کے لیے ملبوسات لے کر آنے والی سروری نے اس سے کہا تو اس نے سر ہلا دیا اور پھر اس کی ہدایت پر عمل کرنے لگی۔ سارے لباس بڑی مہارت سے اور بالکل درست ناپ کے ساتھ تیار کیے گئے تھے۔ اس نے سروری کے سامنے اطمینان کا اظہار کر دیا۔ اب اگلی صبح پہننے کے لیے ان میں سے کوئی ایک لباس منتخب کرنے کا مرحلہ تھا۔ چاروں ہی جوڑے بہت عمدہ تھے۔ آخرکار اس نے بہت سوچ بچار کے بعد ہلکے کاسنی رنگ کا جوڑا منتخب کیا۔ اس جوڑے کے کرتے کی آستینوں اور گلے کے تعویذ کے گرد بہت خوبصورت بیل لگی ہوئی تھی۔ ایسی ہی بیل بڑے سے مہین دوپٹے کے چاروں طرف بھی موجود تھی۔ اس کی پسند پر سروری نے وہ جوڑا الگ کر کے باقی 3 جوڑے الماری میں رکھ دیے۔ صبح اس نے جوزفین کا منتخب کردہ جوڑا استری شدہ حالت میں اس کے حوالے کر دیا۔ کرتا پاجامہ زیب تن کرنے میں تو جوزفین کو کوئی دشواری پیش نہیں آئی، لیکن بڑے سے دوپٹے کو سنبھالنے کا اسے کوئی تجربہ نہیں تھا، اور اس نے دیکھا تھا کہ یہاں ندرت جہاں سے لے کر ملازماؤں تک سب کے سر نہایت سلیقے سے ڈھکے رہتے ہیں۔ انہی کی طرح دوپٹہ اوڑھنے کی کوشش میں وہ نڈھال ہو گئی اور بالآخر سروری کی مدد لینی پڑی۔ سروری نے ہنستے ہوئے نہ صرف اسے سلیقے سے دوپٹہ اڑایا بلکہ پنے وغیرہ لگا کر اسے خوبی سے جما بھی دیا کہ اس کی نا تجربہ کاری کے باوجود بھرم رہ جائے۔ اس تیاری کے بعد اسے ناشتے کی میز پر پہنچایا گیا۔ وہاں اکا بیگم اس کی منتظر تھیں۔ اس نے ان کے ساتھ پرتکلف ناشتے کا لطف اٹھایا۔ یہیں اسے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے مالکان کا کھانا پینا ہوتا ہے، جس کی نگرانی اکا بیگم خود کرتی ہیں۔ اس کے بعد اکا بیگم، منشی اور اسی طرح کے دیگر خاص مصاحب کی باری آتی ہے، اور سب سے آخر میں عام ملازمین کھاتے پیتے ہیں۔ کھانے پینے میں کسی کے ساتھ کنجوسی نہیں برتی جاتی، اور ہر ایک کو اجازت ہے کہ وہ جو چاہے کھائے پیے، لیکن خدمت گاری اور حکم کی بجاوری میں کسی قسم کی کوتاہی ناقابل برداشت ہے۔ ناشتے کے دوران ہی اکا بیگم نے اسے حویلی کے مکینوں کا غائبانہ تعارف بھی کروایا۔ نواب سلیم اللہ اور ندرت جہاں سے تو وہ مل ہی چکی تھی۔ باقی افراد میں سے ایک نواب صاحب کی بیگم صفیہ جہاں عرف نواب بیگم تھیں، جو نواب صاحب کے سگے ماموں ہی کی بیٹی تھیں۔ نواب صاحب کے 2 بیٹے تھے، بڑے صفی اللہ اور چھوٹے اسد اللہ۔ اسد اللہ کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ حال ہی میں تعلیم مکمل کر کے لندن سے واپس آئے تھے، اور اب ان کے لیے مناسب لڑکی کے انتخاب کا مرحلہ درپیش تھا۔ بڑے صفی اللہ کی شادی کو البتہ کئی سال ہو گئے تھے، اور ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے حسیب اللہ اور محب اللہ، اور اکلوتی سب سے چھوٹی بیٹی عافیہ۔ جوزفین کو اصل میں ان تینوں بچوں ہی کی تعلیم و تربیت کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ نواب صاحب کی اکلوتی صاحبزادی کا نام عالیہ تھا۔ عالیہ کا رشتہ ندرت جہاں کے بیٹے اختر سے طے تھا۔ ندرت جہاں جوانی میں بیوہ ہونے کے بعد اپنے بچوں اختر اور عشرت جہاں کے ساتھ حویلی واپس آ گئی تھی، اور نواب صاحب کے بچوں کے ساتھ بلا تفریق ان کے بچوں کی بھی پرورش ہوئی تھی، یہاں تک کہ نواب صاحب نے اختر کو اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھی بھجوایا تھا۔ اختر اور عالیہ کی شادی اس کے واپس آنے کے بعد انجام پا جانی تھی۔ جوزفین نے کوشش کی کہ یہ ساری معلومات اپنے ذہن میں محفوظ کر لے۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اور ان کے بہت زیادہ رشتہ دار بھی نہیں تھے، اس لیے اسے رشتوں کے اس گورکھ دھندے کو سمجھنے میں کچھ مشکل پیش آ رہی تھی۔ ناشتے سے فراغت کے بعد اکا بیگم نے اسے مطالعے کے کمرے میں پہنچا دیا۔ اسے معلوم ہوا کہ یہ مطالعہ گاہ صرف بچوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہاں بچوں کی دلچسپی اور ضرورت کے مطابق سب کچھ موجود تھا۔ تینوں بچوں سے وہیں اس کی ملاقات ہوئی۔ تینوں خوش شکل اور مؤدب بچے تھے۔ اکا بیگم نے بچوں سے اس کا تعارف کروایا اور خود باہر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد اس نے بچوں سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کر دیا، تاکہ جان سکے کہ سابقہ ٹیچر نے انہیں کیا پڑھایا ہے اور وہ کتنا جانتے ہیں۔ اپنے سوال جواب کے نتیجے میں اسے اندازہ ہوا کہ بچے ذہین اور پڑھنے لکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تینوں بچوں میں اسے 5 سالہ محب اللہ سب سے زیادہ ذہین محسوس ہوا تھا۔ سب سے زیادہ اسی نے جوزفین کے سوالوں کے جواب دیے تھے۔ اسی نے جوزفین کو اپنے روزانہ کے نظام الاوقات سے آگاہ کرتے ہوئے سابقہ ٹیچر کا تیار کردہ شیڈول بھی دکھایا تھا۔
اس ابتدائی گفتگو کے بعد جوزفین نے طے کر لیا کہ اسے کس حساب سے بچوں کو لے کر چلنا ہے۔ ابھی بچوں کو اسکول میں داخل نہیں کروایا گیا تھا، چنانچہ وہ سارا وقت گھر پر ہی گزارتے تھے اور اسی حساب سے جوزفین کو بھی تقریباً پورا دن ان کے ساتھ گزارنا تھا۔ بچوں کے کام کاج کے لیے ملازمہ مختص تھی اور جوزفین کو ان کا کوئی ذاتی کام انجام نہیں دینا تھا، وہ ان کے لیے صرف اتالیق جیسی ذمہ داریاں انجام دیتی۔ اتنے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ یہ فرض انجام دینا اسے خوشگوار لگ رہا تھا اور اس نے دل ہی دل میں بہت تیزی سے اپنا لائحہ عمل بھی طے کر لیا تھا۔ اس لائحہ عمل پر عمل پیرا ہونے کے لیے سب سے پہلے اس نے بچوں کی انگریزی کی کتابیں نکلوائیں تاکہ ان کی انگریزی پڑھنے اور لکھنے کی استعداد کو جانچ سکے۔ سب سے پہلے بڑے حسیب اللہ نے اسے اس کے اشارے پر پڑھنا شروع کیا۔ وہ کافی اچھا پڑھ رہا تھا اور بہت کم جگہ اٹکا تھا۔ جوزفین نے اس کی کارکردگی پر سراہا اور محب اللہ کو کتاب کھولنے کا حکم دیا۔ اس کے اندازے کے مطابق محب اللہ نے اپنی ذہانت کو ثابت کرنا شروع کر دیا اور کسی بھی جگہ اٹکے بغیر بہت روانی سے پڑھتا چلا گیا۔ جوزفین نے اسے دل کھول کر شاباش دی۔ اس مقصد کے لیے وہ انگریزی زبان کا استعمال کر رہی تھی اور بچوں کے چہروں کے تاثرات پر نظر جمائے جانچتی جا رہی تھی کہ وہ انگریزی کی کتنی شدھ بدھ رکھتے ہیں۔ پورے انہماک سے یہ کام کرتے ہوئے اسے علم نہیں ہو سکا کہ کوئی مطالعہ گاہ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا ہے اور اسے بولتے ہوئے بغور دیکھا جا رہا ہے۔ آنے والی اسی کی طرح دو کم عمر لڑکیاں تھیں جن کے قیمتی ملبوسات اور نازک سے قیمتی زیورات ان کی حویلی میں حیثیت کا اعلان کر رہے تھے۔ بولتے بولتے جوزفین کی نظر ان لڑکیوں پر پڑی تو وہ چونک گئی۔ دونوں میں سے ایک لڑکی بہت خوبصورت تھی اور اس کے نقوش میں اسے نواب زادہ اسد اللہ کی شباہت محسوس ہوئی تھی۔ دوسری لڑکی اس کے مقابلے میں خاصی کم رو تھی، خصوصاً اس کی گہری سانولی رنگت نے اس کی شخصیت کو بہت زیادہ دبا دیا تھا۔ ہم نوابزادی عالیہ ہیں اور یہ ہماری پھوپھی زاد بہن عشرت جہاں ہیں۔ اسد اللہ سے مشابہ خوش رو لڑکی نے اسے اپنی طرف متوجہ پا کر تعارف کا فریضہ انجام دیا۔ نائس ٹو میٹ یو، جوزفین نے کھڑے ہوتے ہوئے فوراً ہی کہا، لیکن وہ یہ نہیں طے کر پائی تھی کہ اسے ان نوابزادیوں سے مصافحہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ عالیہ نے خود ہی آگے بڑھ کر اسے اس کشمکش سے نکال لیا۔ عشرت جہاں نے بھی عالیہ کی تقلید میں اس سے مصافحہ کیا، لیکن اس کے انداز میں بے دلی نمایاں تھی۔ تشریف رکھیے، ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ مصافحے کی رسم ادا کرنے کے بعد عالیہ نے جوزفین سے کہا اور خود بھی عشرت کے ہمراہ اس کے مقابل نشست سنبھال لی۔ آپ کا وقت بچانے کے لیے ہم بنا تمہید اپنی یہاں آمد کا مقصد بتا دیتے ہیں۔ بیٹھنے کے ساتھ ہی عالیہ نے فوراً بولنا شروع کر دیا۔ اصل میں ہم دونوں کی خواہش ہے کہ بچوں کے ساتھ ساتھ آپ کچھ وقت ہمیں بھی دیں اور ہمیں انگریزی سے روشناس کروائیں۔ ہم اردو، ہندی اور فارسی سے مناسب واقفیت رکھتے ہیں، لیکن انگریزی سے بالکل نابلد ہیں اور آپ کی مدد سے اپنی اس خامی کو بھی دور کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے بہت سبھاؤ سے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں خوشی محسوس کروں گی کہ آپ کے کسی کام آ سکی، لیکن اس سے پہلے مجھے نواب صاحب کی اجازت لینی ہوگی۔ جوزفین نے بہت محتاط انداز میں اسے جواب دیا۔ اس کی معلومات کے مطابق یہ نواب لوگ بڑے نازک مزاج ہوتے تھے اور اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کوئی بات سننا یا عمل کرنا انہیں ناگوار گزر سکتا تھا۔ اس طرف سے آپ بے فکر رہیں، ہم نے اسد اللہ بھائی جان کے مشورے پر ہی آپ سے یہ فرمائش کی ہے اور ابا جان سے اجازت دلوانے کا فریضہ وہ خود انجام دے لیں گے۔ عالیہ نے اسے تسلی دی۔ اب تک وہی جوزفین سے ساری گفتگو کر رہی تھی اور عشرت بالکل خاموش تھی۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ اپنی ذاتی دلچسپی کی بجائے صرف عالیہ کا ساتھ دینے کے لیے چلی آئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں بھی تیار ہوں، جوزفین نے خوش اخلاقی سے جواب دیا۔ اس کے بعد ان کے درمیان اوقات کار کے سلسلے میں بات چیت ہونے لگی۔ طے پایا کہ جوزفین رات کے کھانے کے بعد انہیں وقت دے گی۔ بچے رات کا کھانا کھا کر جلدی سو جانے کے عادی تھے، اس لیے اس وقت جوزفین کو فرصت ہوتی۔ معاملات طے کرنے کے بعد وہ دونوں وہاں سے رخصت ہو گئیں، جبکہ جوزفین دوبارہ بچوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ 12 بجے تک کا وقت اس نے مطالعہ گاہ میں بچوں کے ہمراہ گزارا۔ اس کے بعد ملازمہ انہیں اپنے ساتھ لے گئی۔ اب وہ دوپہر کا کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کرتے اور سپہر میں جا کر جوزفین کی دوبارہ ان سے ملاقات ہوتی۔ اس عرصے میں وہ خود بھی کھانا کھا کر آرام کر سکتی تھی۔ پہلے اس نے نوابزادیوں کے پڑھنے کے لیے یہی وقت تجویز کیا تھا، لیکن وہ ان اوقات میں آرام کرنے کی عادی تھیں، اس لیے راضی نہ ہوئیں۔ خود جوزفین کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔
اس کی زندگی کے معمولات اتنے سخت رہے تھے کہ وہ کیلولے جیسی عیاشی کبھی کر ہی نہیں سکی تھی۔ اب بھی اس نے یہی سوچا تھا کہ ملنے والے اس وقفے میں نواب صاحب کی لائبریری سے مستفید ہونے کی کوشش کرے گی۔ اس کے لیے اسے ان کی اجازت درکار تھی۔ بچوں کے ملازمہ کے ساتھ جانے کے بعد اس نے بھی ان کی مطالعہ گاہ سے نکل کر اپنے کمرے میں جانے کا قصد کیا اور باہر نکلی۔ راہداری کے وسط میں بالکل اچانک ہی اس کا نواب زادہ اسد اللہ سے سامنا ہو گیا۔ وہ ایک کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا۔ جوزفین سے سامنا ہونے پر وہ ٹھٹک گیا۔ وہ اسٹیشن سے جس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا اس کا تو روپ ہی بدل گیا تھا۔ کرتا پاجامے میں ملبوس، سر سے دوپٹہ اوڑھے، وہ دل میں اتر جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ آداب، جوزفین نے اسے سامنے پا کر حویلی کی روایت کے مطابق کہا۔ تسلیمات، کیسی ہیں آپ جوزفین؟ یہاں آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ نواب زادہ اسد اللہ نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا۔ آئی ایم فائن اینڈ آئی ہوپ کہ میں بہت جلد یہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ کر جاؤں گی۔ جوزفین نے بھی مسکراہٹ کے ساتھ اسے جواب دیا۔ گڈ، اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ شور، جوزفین نے کہا اور اجازت طلب نظروں سے نواب زادہ اسد اللہ کی طرف دیکھا۔ اس نے یہاں کے ماحول کو جس حد تک سمجھا تھا اس سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں مرد و زن میں بنا رشتے کے باہمی روابط کا رواج نہیں ہے، اور اگر کسی نے اسے نواب زادہ اسد اللہ سے گفتگو کرتے دیکھا تو اس بات کو پسند نہیں کرے گا۔ اسد اللہ نے اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ لیا اور ایک طرف ہوتے ہوئے اسے آگے بڑھنے کا راستہ دیا۔ تھینک یو، جوزفین نے قدم آگے بڑھائے۔ آپ پر یہ لباس بہت سج رہا ہے مس جوزفین۔ کئی سال مغرب میں گزارنے والے نواب زادہ اسد اللہ پر یقیناً وہاں کی تہذیب کا کچھ نہ کچھ اثر پڑا تھا، چنانچہ وہ اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ سکا اور اپنی پسندیدگی کا اظہار بزبان انگریزی کر ڈالا۔ چند قدم آگے بڑھ جانے والی جوزفین نے اپنی پشت پر سے یہ تعریفی جملہ سنا۔ اب ٹھٹک کر رک جانے کی باری اس کی تھی۔ اپنی جگہ کھڑے کھڑے اس نے گردن کو ذرا سا موڑ کر نواب زادہ اسد اللہ کو دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی بات کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا اور شان بے نیازی سے چلتا ہوا راہداری میں جوزفین سے مخالف سمت میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ کمو کا جنازہ اٹھ چکا تھا اور آخری رسومات کی ادائیگی کے بعد اسے اس کی ابدی آرام گاہ تک پہنچا دیا گیا تھا۔ دنیا کے دستور کے مطابق جنازہ اٹھنے کے بعد غم کی وہ فضا قائم نہیں رہی تھی جو میت کی موجودگی میں تھی۔ یہ اللہ کا بنایا عجیب نظام ہے کہ جب تک مرنے والے کی لاش رکھی رہے لواحقین بری طرح تڑپتے رہتے ہیں، لیکن میت کے رخصت ہو جانے کے بعد بتدریج صبر آنا شروع ہو جاتا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ غم کے بادل چھٹتے چلے جاتے ہیں۔ اڈے پر بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی۔ کمو کے ساتھیوں کا کرلانا اور سسکنا کم ہو گیا تھا اور اب غم و رنج پر انتقام کا جذبہ غالب آنا شروع ہو گیا تھا۔ ربن کے تعلقات وسیع تھے اور بمبئی کا تقریباً ہر دادا اس کی عزت کرتا تھا۔ اس نے فیقے کی تلاش میں اپنے ہر کارے دوڑائے تو اسے ہر طرف سے تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی۔ اس ساری بھاگ دوڑ کا ہی نتیجہ تھا کہ شام ڈھلنے سے پہلے انہوں نے فیقے کا سراغ لگا لیا۔ ماما کے اڈے سے انہیں ایک ایسا آدمی مل گیا جس نے انکشاف کیا کہ فیقہ وہاں آیا تھا اور اڈے کے دو آدمیوں سے علیحدگی میں ملاقات کی تھی۔ واردات کے وقت ان کے اڈے سے غیاب کے بارے میں بھی پتہ چل گیا۔ پھر کیا تھا جو انہیں ان دونوں پر ہاتھ ڈالنے سے روکتا؟ وجے سمیت وہ ایک جتھے کی صورت میں وہاں پہنچ گئے۔ اڈے کے دادا کا نام تو جانے کیا تھا، بس وہ ماما کہلاتا تھا اور سب اسے ماما کہہ کر ہی مخاطب کرتے تھے۔ ماما نے ان لوگوں کا کشادہ دلی سے استقبال کیا۔ جو لوگ اس وقت اس کے اڈے پر پہنچے تھے ان کی نمائندگی رامو کر رہا تھا۔ ابھی اپن جاجتی بات نہیں کرنے کا ہے ماما، ابھی اپن کو وہ دونوں آدمی چاہیے جو اپنا مجرم ہے۔ ماما نے آنے والوں کی آؤ بھگت کرنی چاہی تو رامو نے گرم لہجے میں اس سے کہا، اپن تمہارے من کا حال جانتا ہے، اپن کو شرم بھی آ رہا ہے کہ اپنے اڈے کا آدمی لوگ ایسی حرکت کیا ہے۔ اصل میں وہ سالہ ٹپوری لوگ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی ادھر آیا تھا، اس لیے ایسا غلطی کر بیٹھا۔ سالہ لالچ میں آ گیا تھا، اگر اپن کے اڈے کا کوئی پرانا آدمی ہوتا تو کبھی ہڈی دیکھ کر ایسے ادھر ادھر منہ نہ مارتا۔ ادھر سب جانتا ہے کہ ماما کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لینے کا ہے۔ وہ اپنے اڈے کے آدمیوں کی حرکت پر شرمندہ وضاحتیں پیش کر رہا تھا۔ ابھی اپن نے سالوں کا چمڑی ادھیڑ ڈالا ہے، ابھی کسی میں ہمت نہیں ہے کہ دم مار سکے۔ تم جو بھی پوچھے گا کمینہ لوگ ایک دم فر فر بولے گا۔ اس نے انہیں اطلاع دی اور پھر اپنے چیلوں میں سے ایک کو حکم دیا کہ ہریا اور سلو کو ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں دو آدمیوں کو اس حال میں ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ ان سے ڈھنگ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔
ان دونوں کو دیکھ کر وجے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ مار کھا کر ان دونوں کے چہرے بگڑ گئے تھے، لیکن فیقے کے ساتھ کموں کے قتل میں شامل ان دو افراد کو پہچاننے میں اس کو بالکل بھی دیر نہیں لگی تھی۔ یہی دونوں ہیں استاد، اپن ان کا لہو پی جائے گا۔ پہلے وہ رامو کو مخاطب کر کے زور سے بولا اور پھر بگڑے تیوروں کے ساتھ ان کی طرف لپکا۔ اس کے ہاتھ میں کھلا چاقو تھا اور صاف لگتا تھا کہ وہ جوش انتقام میں ان کا کام تمام کر ڈالے گا۔ اس موقع پر رامو نے پھرتی سے کام لیا اور اس کا بازو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیتے ہوئے بولا، ذرا دھیرج رکھ، اپنے کو ان سے بہت کچھ معلوم کرنے کا ہے۔ وجے کو اس کی بات سمجھ آ گئی اور وہ پیچھے ہٹ گیا، لیکن ان دونوں کو مسلسل خونخوار نظروں سے گھورتا رہا۔ وہ دونوں جو وجے کے خود پر لپکنے سے خاصے دہشت زدہ ہو گئے تھے، یکدم ہی رامو کے قدموں میں گر گئے۔ اپنے کو क्षमा کر دو استاد، اپن لالچ میں آ گیا تھا، اپنے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ربن دادا کے اڈے کا لفڑا ہے۔ فیقے کمینے نے اپن کو ایسا کچھ نہیں بتایا تھا، اس نے صرف اتنا بولا تھا کہ مجو دادا کے لیے ایک لونڈیا اٹھانی ہے، اس بیچ کوئی قتل شتل ہو جائے گا، اس کا اپن کو ذرا اندازہ نہیں تھا۔ وہ دونوں روتے دھوتے اپنی صفائی پیش کر رہے تھے۔ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، رامو نے دونوں کو ایک ایک ٹھوکر رسید کی اور قہربار لہجے میں حکم دیا۔ وہ دونوں لرزتے کانپتے اس حال میں کھڑے ہو گئے کہ ان کے دونوں ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنے انجام سے بے حد خوف زدہ نظر آ رہے تھے۔ رامو نے اپنا لہجہ نرم کیے بغیر ترشی سے ان کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا۔ اس تفتیش کے نتیجے میں جو معلومات سامنے آئیں، ان کے مطابق فیقے نے ایک معقول رقم کے عوض انہیں اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے راضی کیا تھا۔ یہ رقم مجو دادا کے سامنے اس کے حکم پر انہیں دی گئی تھی۔ ساتھ ہی مجو نے انہیں یہ لالچ بھی دیا تھا کہ وہ اس کام کے بعد انہیں اپنے ساتھ شامل کر لے گا۔ فیقے کے ذریعے انہیں مجو دادا کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی تھیں، ان کے مطابق مجو دادا سے وابستہ افراد عیش کی زندگی گزارتے تھے اور دادا انہیں کھل کھیلنے کی اجازت دیتا تھا۔ وہ دونوں گلی کے عام سے گنڈے تھے جو ماما کے اڈے سے بھی یہی امید لے کر جڑے تھے کہ ماما کی چھتری کے نیچے پناہ لے کر خوب مال بنائیں گے اور لوگوں کو اپنے روب داب میں رکھیں گے، لیکن ان کی یہ ساری امیدیں پوری نہ ہو سکیں اور جلد انہوں نے جان لیا کہ اڈے کے لوگ ایسے آزاد نہیں ہوتے اور انہیں اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ اس صورتحال نے انہیں جلد ہی بیزار کر دیا اور وہ رسیاں توڑانے کا سوچنے لگے۔ ایسے میں فیقے سے ہونے والی ملاقات اور اس کی دی ترغیبات نے انہیں مجو دادا کا ساتھ دینے پر اکسایا۔ وہ اگر اڈے کی دنیا کے پرانے آدمی ہوتے تو انہیں خبر ہوتی کہ مجو دادا کی حیثیت اب ایک پٹے ہوئے گھوڑے جیسی ہے اور یہ گھوڑا اس حد تک ناکارہ ہو چکا ہے کہ اب کسی ریس میں حصہ نہیں لے سکتا۔ آنکھوں میں مال و دولت کے خواب سجائے وہ فیقے کے ساتھ کام کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ہوش تو انہیں تب آیا جب بات بڑھ کر قتل تک پہنچ گئی اور انہیں افراتفری میں راہ فرار اختیار کرنی پڑی۔ وہ دونوں فیقے کے ساتھ ہی واپس بمبئی لوٹے اور اس کے مشورے پر ہی واپس ماما کے اڈے پر پہنچ گئے۔ فیقے کا خیال تھا کہ وہ دونوں بالکل گمنام آدمی ہیں، اس لیے کوئی انہیں تلاش کر کے ان تک نہیں پہنچ سکے گا، اس لیے بہتر ہے وہ فی الحال اس کے ساتھ رہنے کی بجائے ماما کے اڈے پر ہی رہیں۔ خود اس نے بھی روپوشی اختیار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ فی الحال وہ خود کو اس مکان تک محدود کر لے گا جہاں ہریا اور سلو نے مجو سے ملاقات کی تھی۔ مجو خود بھی عرصے سے اپنے کچھ دشمنوں کی وجہ سے وہیں روپوش تھا اور اطمینان سے وقت گزار رہا تھا۔ وہاں ہر طرح کی سہولت میسر تھی اور باہر نکلنے کی آزادی کے سوا بڑے آرام سے وقت گزارا جا سکتا تھا۔ ہریا اور سلو نے فیقے سے درخواست بھی کی کہ انہیں بھی اسی جگہ رکھ لیا جائے، لیکن اس نے دادا کی اجازت نہ ہونے کا بہانہ بنا کر انہیں مختلف تسلیاں دے کر واپس ماما کے اڈے پر بھجوا دیا، جہاں وہ فیقے کی تسلیوں کے برخلاف بہت جلد گرفت میں آ چکے تھے اور اپنی جان جانے کے خوف میں مبتلا بری طرح لرزاں تھے۔ رامو نے ان سے اس جگہ کا پتہ معلوم کیا جہاں ان کی مجو دادا سے ملاقات ہوئی تھی اور جہاں ان کے بقول اب بھی مجو دادا اور فیقہ روپوش تھے۔ ان دونوں نے شرافت سے پتہ بھی دیا تھا اور اپنے مستقبل کے فیصلے کے لیے رحم طلب نظروں سے رامو کو دیکھنے لگے۔ ابھی ان کو اپنے کنے ہی حفاظت سے رکھو ماما، ربن دادا خود تم کو بولے گا کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ رامو نے ان دونوں کی التجائیہ نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے ماما سے کہا اور اپنے آدمیوں کے ساتھ فوری طور پر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ لوگ واپس اڈے پہنچے تو خاصے پرجوش تھے۔ انہوں نے فوری طور پر طے کر لیا کہ بلا تاخیر ہریا اور سلو کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا جائے اور مجو اور فیقے کو ان کے بل سے باہر نکال کر انجام تک پہنچایا جائے۔ ربن نے ان کے اس پروگرام سے تعارض نہیں کیا اور رامو کو اجازت دے دی کہ وہ 10-12 افراد کو منتخب کر کے اپنے ساتھ اس مہم پر لے جا سکتا ہے۔ شام تو ہو ہی چکی تھی۔
انہوں نے کارروائی کے لیے رات کے اندھیرے کا انتظار کر لینا مناسب سمجھا۔ اس دوران وہ کھانے پینے کے علاوہ اپنے دیگر کام نمٹاتے رہے اور ہر ایک نے ہی اپنے اپنے طور پر مناسب تیاری کر لی۔ انہیں جہاں پہنچنا تھا وہ جگہ اڈے سے خاصی دور تھی، اس لیے سواریوں کا پہلے ہی انتظام کر لیا گیا تھا۔ یہ 2 عدد تانگے تھے جن میں چست اور توانا گھوڑے جتے ہوئے تھے، اور ان کو چلانے والے کوچوان بھی اتنے ماہر تھے کہ ان کے اشارے پر گھوڑے تانگے کو ہوا میں اڑانے لگتے تھے۔ ان برق رفتار تانگوں پر سوار رامو اور اس کے ساتھی اپنی مطلوبہ منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ رامو اس مہم کی سربراہی کر رہا تھا، لیکن اس کا ذہن ربن کے رویے کی وجہ سے ذرا الجھا ہوا تھا۔ ربن نے اس معاملے میں ذرا بھی گرم جوشی نہیں دکھائی تھی اور سیدھے سبھاؤ ان لوگوں کو اجازت دے دی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس اجازت کے ساتھ اس کے مشورے اور ہدایات تک شامل نہیں تھیں، اور یہ بات رامو کو کھٹک رہی تھی، لیکن اب اس کے پاس سوچنے کا وقت بھی نہیں رہا۔ وہ اپنے مطلوبہ مقام کے کافی قریب پہنچ چکے تھے۔ رامو نے تانگوں کو ذرا دور ہی روک لینے کا حکم دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ تانگے مکان کے دروازے تک لے جائے اور آوازوں سے مکینوں کے ساتھ ساتھ اہل محلہ بھی نیند سے جاگ جائیں۔ اس کی ہدایت پر وہ سب بلی کی چال چلتے ہوئے خاموشی سے مکان تک پہنچے۔ مکان کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ انہوں نے اس پر زور آزمائی کی کوشش نہیں کی اور رامو کی ہدایت کے مطابق دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ رامو نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ اندر قدم رکھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ مکان میں غیر معمولی سناٹا ہے، شاید وہاں موجود افراد روشنیاں بجھائے گہری نیند سو رہے تھے۔ انہوں نے دبے قدموں مکان میں پھیل کر اس کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ ذرا ہی دیر میں ان پر یہ انکشاف ہوا کہ مکان میں کوئی ذی روح موجود نہیں ہے۔ لگتا ہے ہجڑوں کا خاندان ڈر کے مارے پہلے ہی بھاگ نکلا ہے۔ رامو ایک جگہ اکٹھے ہو جانے والے اپنے آدمیوں سے مخاطب ہو کر بولا اور واپسی کا فیصلہ سنا دیا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ ربن نے اسی وجہ سے اس مہم میں دلچسپی نہیں لی تھی، لیکن انہیں اس خیال سے اجازت دے دی تھی کہ اس طرح ان کے بھڑکے ہوئے جذبات کو سرد کرنے کا موقع مل جائے گا۔ مایوسی اور بددلی کی کیفیت میں وہ مکان کے بیرونی راستے کی طرف بڑھے۔ مکان خالی تھا تو انہیں دیواریں پھاندنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ آرام سے دروازہ کھول کر بھی جا سکتے تھے۔ سب سے آگے موجود وجے نے دروازے کی کنڈی کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ جس دروازے کو اندر سے بند خیال کر کے انہوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اس کی کنڈی اندر سے بھی کھلی ہوئی تھی۔ رامو کو یہ بات بتانے کے لیے اس نے اپنا منہ کھولا ہی تھا کہ دروازے کا پٹ پوری قوت سے آ کر اس کے منہ سے ٹکرایا اور کچھ لوگ بپھرے سانڈوں کی طرح دندناتے ہوئے اندر گھستے چلے آئے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔